بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس دنیا میں ہم اگر دیکھیں تو اس پوری کائنات میں ہر ایک فرد ہمیں سکسیس کے پیچھے، کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک انسان اگر بزنس کر رہا ہے تو اس کو بزنس میں کامیابی چاہیے، ایک اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کو جاب میں کامیابی چاہیے، ایک انسان اگر میڈیکل کی لائن میں ہے تو اپنی لائن میں وہ کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، ایک انسان اگر آرکیٹیکٹ ہے، انجینئر ہے تو وہ اپنی لائن میں کامیاب ہے۔ ہر ایک انسان جس سے بھی آپ سوال کریں تم کس چیز کے پیچھے ہو تو وہ کہے گا ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو کامیابی آج کی زندگی کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی طرف ہر ایک انسان آپ کو بھاگتا ہوا نظر آئے گا، دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر ایک انسان کامیابی کے پیچھے ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو زندگی میں ناکام ترین افراد کے زمرے میں آتے ہیں، ناکام ترین افراد کی فہرست میں آتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جو معاشرے میں، جو سوسائٹی میں اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ مثلا ایک شخص ہے، ہیک کرتا ہے، ہیکر ہے بہت بڑا، تو اس لائن میں بھی اس سے آپ اگر پوچھیں گے تو وہ کہے گا میں اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انسان بے شک چوری کر رہا ہے، اس چوری میں بھی اس کو کامیابی چاہیے۔ یعنی کامیابی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سلسلے سے کوئی فرد چاہے وہ اچھا کام کر رہا ہو یا برا کام کر رہا ہو، یہ نہیں کہے گا کہ ہم اپنے کام میں جو ہم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم ناکام ہونا چاہتے ہیں۔ ہر ایک انسان کامیابی کے پیچھے، ہر ایک انسان کامیابی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو کامیابی ایک کامن سی ایسی چیز ہے جسے ہم ہر ایک انسان میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جس چیز کو کامیابی کہہ رہا ہے کیا حقیقت میں وہ کامیابی ہے؟ پھر کامیابی ہے کیا؟ اگر آپ اس رخ سے آپ دیکھیں تو چاہے میڈیکل کی دنیا میں مانا جانے والا ایسا انسان ہو جس نے انسانیت کی خدمت کی ہو، مختلف بیماریوں کی دوائیں ایجاد کی ہوں، یا کوئی ایسا ماہر سرجن ہو جس نے بے شمار لوگوں کو نجات دی ہو، اس کا ایک ایک آپریشن کرتا ہو، چاہے کوئی ایک بہت بڑا انجینئر ہو جس نے بہت ہی عالیشان عمارتوں کو قافلہ بشریت کے حوالے کیا ہو، یا پھر کوئی ایک عالم ہو، آپ کسی سے بھی اگر جا کر سوال کریں گے وہ یہی کہے گا کہ ہم کامیابی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کامیابی کی منزلوں میں ہم قدم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے کہیں کہ کیا تم اپنے آپ کو مکمل کامیاب سمجھتے ہو؟ کیا تمہیں جو منزل چاہیے تھی، جو تمہارا ایم تھا، جو مقصد تھا، کیا تمہیں وہ حاصل ہو گیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہاں جو مقصد ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ حاصل ہو گیا۔ تو ہم اگر اس سے یہ کہیں کہ کیا تم اپنے آپ کو بالکل اپنے کام میں، اپنی زندگی میں ہر اعتبار سے پرفیکٹ سمجھتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جواب دے کہ ہم اس لائن میں تو ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، جو ہماری مثلا میڈیکل کی لائن ہے، جو ہماری انجینئرنگ کی لائن ہے، جو مثلا ہماری بزنس کی لائن ہے، لیکن زندگی کے دوسرے اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتے۔ مثلا ہماری جو شادی شدہ زندگی ہے وہ کامیاب زندگی نہیں ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، یا خاندان کے ساتھ ہمارے جھگڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیابی کو کسی ایک زندگی کے شعبے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہاں پر ہم کامیاب ہیں، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں اگر آپ جائیں گے تو بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسا فرد ملے جو آپ سے کہے کہ میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوں، جیسا بزنس مجھے میرے پاس ہونا چاہیے تھا ویسا بزنس ہے، جیسی شادی شدہ زندگی ہونی چاہیے تھی ویسی زندگی ہے، جیسے بچے ہونے چاہیے تھے ویسے بچے ہیں، جیسی سوسائٹی مجھے ملنی چاہیے ہے، جس ملک میں مجھے رہنا چاہیے تھا اس ملک میں ہوں، اور اس ملک کا ایڈمنسٹریشن جیسا مجھے چاہیے تھا ویسا ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی بھی اگر ہر ایک منزلوں میں آپ اسے کامیاب آپ قرار دیں اور وہ کہے کہ ہاں چلیں ازدواجی زندگی میں بھی کامیاب ہوں، جاب اور بزنس کے اعتبار سے بھی میں کامیاب ہوں، اور اپنے گھر والوں کے اعتبار سے، دوستوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کامیاب ہوں، تب بھی اگر آپ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے اطراف میں ظلم و ستم کا رونا روئے گا، ناانصافیوں کا رونا روئے گا، یہ کہے گا کہ حکومتیں کس طرح کی پالیسیز بنا رہی ہیں، کس طرح سے ٹیکس وغیرہ کی بھرمار ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ کہے گا کہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔
اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سی ایسی جگہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ سکیں کہ ایک انسان کامیاب ہے؟ تو دیکھیے، کامیاب زندگی کا ایک بہت بڑا تعلق جہاں انسان کی باہری زندگی سے ہے، وہیں انسان کی روحانی زندگی سے بھی ہے۔ پروردگار نے جو انسان کو خلق کیا ہے، تو انسان کو صرف جسم نہیں دیا ہے، جسم کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں، جیسے جسم کے تقاضے ہیں۔ جسم کے تقاضے ہیں کہ جب انسان کو بھوک لگے تو بہرحال اس کے لیے بھوک کو مٹانے کا سامان ہونا چاہیے، اس کے لیے غذا ہونی چاہیے، پیاس لگے تو پانی ہونا چاہیے۔ جہاں جسم کی ضرورتیں ہیں، وہیں روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کی روح فریاد کرتی رہتی ہے، اور روح فریاد کرتی رہتی ہے، اور یہی سبب ہوتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بے چینی اسے رات میں تڑپاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ اور اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر سکسیز اور کامیابی کو ظاہری دنیا کے وسائل میں ڈھونڈتے ہیں۔ ان کے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے، گاڑی ہونا چاہیے، اچھا بزنس ہونا چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے، یہاں تک کہ شہرت ہونی چاہیے، منصب ہونا چاہیے، مقام ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ سب جب مل جاتا ہے تو اب اس کے بعد بھی جب آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو سکون کی وہ کیفیت کہ جہاں پر جا کر یہ کہا جا سکے کہ انسان ایک مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ کامیابی میں ایک بہت اہم عنصر یہ ہے کہ انسان جہاں ظاہری طور پر کامیاب ہو، وہاں اس کا دل بھی مطمئن ہو، اس کی روح بھی نہ ہو۔ اب انسان اپنے دل کو مطمئن کیسے کرے؟ اس لیے کہ دل کی منزل یہ ہے کہ باہر کی چیزوں کو انسان اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن دل کو پرسکون نہیں کر سکتا۔ دل کی منزل یہ ہے کہ جتنا جتنا انسان دنیاوی وسائل کو اکٹھا کرتا چلا جائے گا، جتنا ان میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، تو اس کے ذریعے سے اگر وہ چاہے کہ ہم اپنے دل کو قرار دے لیں، ہم دل کو پرسکون کر لیں، تو آپ دیکھیں عملی آپ کی دنیا میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا، آپ محسوس کریں گے کہ ممکن ہے۔ اس لیے کہ جتنا جتنا انسان وسائل زندگی کی فراہمی کرتا چلا جاتا ہے، اتنا اتنا خواہشاں منہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔